السلام علیکم، میں یاسمین خان ہوں اور آج ہے 29 مئی 2025۔ تو آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل نیوز میں ایسا ہے ناظرین کہ جرمنی نے یوکرائن کی ہیلپ کے لیے 5 بلین یورو فوجی امداد کا پیکج کا اعلان کیا ہے جرمنی نے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ نیوز میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس کے صدر جو ہیں وہ پیوٹن وہ جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ کافی ان سے ناراض ہو رہے ہیں اور ان کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ ٹرمپ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے جلدی سے جنگ جو ہے وہ بند ہو جائے۔ تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ پیوٹن جو ہے وہ آج کل آگ سے کھیل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد غزہ میں بھی صہیونی حملے جو ہیں وہ روس نے جاری کیے ہیں اور ان کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور اس طرح 43 مزید شہادتیں بھی ہو گئی ہیں۔ پھر ٹوٹل جو ہیں وہ ابھی تک 60,000 سے ابو جا چکی ہیں۔ تو یہ وہاں پر جو ہے فلسطینی اس طرح شہید ہو رہے ہیں غزہ میں۔ پھر امریکہ نے اسٹوڈنٹس جو ویزے ہیں ان کے اوپر ویزے کے اوپر پابندی لگا دی۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اوپر بھی فنڈنگ اس نے بند کر دی۔ پھر اس کے بعد اس نے مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اوپر بھی ویزے جو ہیں اس نے ٹوٹلی بند کر دیے ہیں، جو ان کے ویزے بند کیے ہیں جو اسٹوڈنٹ دوسری ڈفرینٹ کنٹری سے آ رہے، جو امریکہ میں ہی رہ رہے ہیں ان کے ویزے بند نہیں کیے، جو کہ ڈفرینٹ کنٹری سے آؤٹ آف کنٹری سے آ رہے ہیں امریکہ سے، ان کے ویزوں کے اوپر اس نے پابندی لگائی ہے۔ حالانکہ پیچھے سپریم کورٹ نے اپنے ایک ڈیسیژن بھی دیا تھا اور اس پابندی کو اس نے روکا بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو سوشل میڈیا سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں تو انوالو نہیں ہے جو کہ ایکٹیویٹیز وہ پچھلے کئی سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس وقت تو ان کو نہیں پتا تھا کہ اس وقت اس کی پرابلم جو ہے وہ ویزوں پر آ جائے گی، تو وہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور اس سینس میں پھر وہ ان کے ویزے جو ہیں وہ انہوں نے پابندی لگا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کے قانون کو جو اس کا لا ہے امریکہ کا، اس کو پہلے ہم نے دیکھنا ہے، اور اپنی کنٹری کی سیفٹی کے لیے ہم یہ ویزوں پر پابندی لگا رہے ہیں، یہ ٹرمپ نے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد غزہ میں جیسے ہی ٹرک پہنچے، کیونکہ آپ کو میں کئی دنوں سے بتا رہی ہوں، بلکہ ساری دنیا کو ہی پتا ہے کہ غزہ میں فوڈ کی بڑی پرابلم ہوئی ہے، جو کہ نتن یاہو جو ہے کنٹینیوسلی اٹیک کر رہا ہے، ڈیلی بیسس کے اوپر فلسطینیوں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایون کہ پانی نہیں ہے۔ اور میں ڈیلی کے ویلاگ میں بتا رہی ہوں، لیکن وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر فوڈ کے جتنے بھی ٹرک ہیں وہ بہت زیادہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر فوڈ بہت پہنچا، بہت ڈفرینٹ کنٹریز نے، ایون کہ خلیجی کنٹریز جو عرب ممالک ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ فوڈ کے ٹرک بھیجے ہیں، اور وہاں پر میڈیکل کی بھی چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر لوگوں کو تقسیم نہیں کیا جا رہا۔ تو آج جو ہے وہ ان کو، بلکہ کل بھی ان کو کچھ ٹرک کو اوپن کیا گیا جس میں سے کنٹینر نکال کے ان کو فوڈ دیا گیا، لیکن وہ اتنے زیادہ بیچارے بھوک سے ان کا برا حال ہے کہ وہ بری طرح جھپٹے جہاں پر فوڈ تقسیم ہو رہا تھا۔ لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو اتنی زیادہ بھگدڑ مچ گئی کہ ان لوگوں نے، اسرائیلیوں نے ان کو فوڈ دینے کے بجائے ان کے اوپر مزید گولیاں چلا دی، اور جس سے کہ اور مزید شہادتیں وہاں پر ہو گئیں۔ اور اس طرح وہاں پر ویسے اس وقت جو ان کی ضرورت ہے وہاں پر 500 سے لے کے 600 ٹرک کی ڈیلی کی وہاں پر ضرورت ہے۔ لوگ اتنے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس اس وقت کھانے کے لیے بالکل کچھ نہیں ہے، ان کے پاس میڈیکل کی چیزیں نہیں ہیں، میڈیسنس نہیں ہیں، اور ان کی بہت بری حالت ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ اور جیسے ہی وہاں پر دیکھا کہ ٹرک اوپن کر رہے ہیں، ان کو کنٹینر کو نیچے اتار رہے ہیں، تو لوگ بری طرح جھپٹے، اور جس صورتحال میں وہاں پر اتنی زیادہ بھگدڑی کہ اسرائیلیوں نے ان کو کھانا دینے کے بجائے بھوکے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا ڈالی، اور وہاں پر بہت زیادہ پھر شہادتیں ہو گئی۔ پھر اس سلسلے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی ان کو دیا جا رہا ہے کھانے کے لیے۔ اب اس کے بعد وہاں پر یہ حالت ہے کہ اسرائیل میں جتنے بھی ہاسپٹل تھے
ایک تو ان کے اوپر بامبنگ کر کے ان کو تباہ کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے پاس جو فرٹیلٹی کے عورتوں کی فرٹیلٹی کے ہاسپٹل تھے ان کو بھی تباہ کر دیا، اور عورتیں وہاں پر بہت زیادہ رو رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے ایمبریوں کو وہاں پر فریز کروایا ہوا تھا، اور اب ہم کیا کریں گے، اب ہم بچے پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے سارے ہاسپٹل جو ہے وہ تباہ کر دیے، اور وہاں کے ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، جو کہ فرٹیلٹی کے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے ایمبریو سب ویسٹ ہو گئے ہیں، اور یہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ تو امریکہ کہتا ہے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ کم از کم، مطلب امریکہ میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے یا ویزوں کے اوپر آتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں کا ایک قانون ہے، یہاں کا ایک سسٹم ہے، ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے، اور جو قانون سے ہٹے گا ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے اس نے پابندی لگائی ہے یونیورسٹیز کے اوپر کہ وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو وہ ویزے اب نہیں دیں گے۔ اس کا ریزن یہ ہے، ادروائز یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر یہاں پر آ کے باہر کی کنٹریز کے لوگ نہ پڑھیں، اس سے تو یونیورسٹیز کے بجٹ میں بھی بڑا فرق پڑ جائے گا، اور اس لیے اس نے اس کی فنڈنگ بھی روکی ہے۔ پھر اس کے بعد روس جو ہے وہ ابھی اس نے ایک کام اور کیا کہ 50,000 سے ابو فوجی جو ہیں وہ یوکرائن کے ارد گرد اور اس کی سرحدوں پر اس نے ان کو نامینیٹ کر دیا، وہاں پر رکھ دیا ہے تاکہ وہ بر وقت جو ہے وہ حملہ کر سکیں۔ 50,000 سے ابو فوجیوں کو اس نے وہاں پر کھڑا کیا ہے، اور زیلنسکی جو ہے وہ یوکرائن کا صدر جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات پر پریشان ہے کہ اس نے تو پہلے ہی احتیاطاً ہی اپنے 50,000 سے زیادہ اوپر جو ہیں وہ فوجی یہاں پر لا کر کھڑے کر دیے ہیں۔ پھر ایک ریسرچ ہو رہی ہے نئی یہاں پر انگلینڈ میں، انگلینڈ کا شہر ہے نوٹنگم، سوری نوٹنگم ہے، وہاں پر نئی ریسرچ ہو رہی ہے برین ٹیومر کے سلسلے میں، کیونکہ برین ٹیومر جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور برین ٹیومر جو ہے وہ ایک ٹائپ کا نہیں ہوتا، انہوں نے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ برین ٹیومر جو 100 کے قریب برین ٹیومر ہوتے ہیں ڈفرنٹ کائنڈس کے، اور 100 بہت زیادہ اس کی تعداد ہے۔ تو اس کے بارے میں وہ لیٹسٹ اس کی تحقیق کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں میڈیسنس بھی لیٹسٹ سے لیٹسٹ نکال رہے ہیں، اور بہت زیادہ وہاں پر اس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے اور کام کیا جا رہا ہے انگلینڈ میں۔ پھر اس کے بعد ویدر کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی گلوبلی جو ہے انٹرنیشنل ویدر جو ہے وہ ساری دنیا میں بہت چینج ہو رہا ہے، اور ماہرین کہتے ہیں ویدر کے کہ جی نیکسٹ 5 ایئرس میں جو ویدر ہے وہ بہت زیادہ 70 to 80% جو ہے وہ اور چینج ہو جائے گا جو ابھی ویدر ہے، کیونکہ سارے گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں، اس لیے موسم جو ہے وہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ گرم ہوتا جائے گا، تو گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے نیکسٹ 5 ایئرس میں۔ پھر نیکسٹ نیوز میں امریکہ کا دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے انڈیا کے اوپر، کہ انڈیا کو جو ہے وہ طیارے اور نہیں دینے چاہیے، کیونکہ امریکن ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت نے جو کہ ریفل کے طیاروں کا اس کے پائلٹ نے حشر کیا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے فرانس کی کمپنی کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ایون کہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے ان کے ناکام اور ان کے پائلٹ کی وجہ سے انڈیا کے، اور اس کو جو ہے ہم نے پہلے ٹائم میں بھی اس کو انڈیا کو دینے سے ہم نے منع کیا تھا، جبکہ پہلے ٹائم میں بھی ہم ریفل اس کو دے رہے تھے، تو اب اس کو اور ریفل نہیں دینے چاہیے یہ طیارے نا، تو یہ امریکن ماہرین کا کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد ریفل کی ناکامی پر فرانس کی جو افراد ہیں ان کے اندر بہت زیادہ بھارتی فوج میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے فرانس کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے، اور ان کے اربوں روپے کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور ان کی اس کمپنی کا جو ہے وہ شیئرز وہ کافی زیادہ بیٹھ گئے ہیں۔ پھر ناظرین ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ضرورت پڑی تو ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے، وارننگز دے رہا ہے، اور خامنائی صاحب تو بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ غلط بات کے اوپر کوئی دھمکیاں دے اور تھریٹ کرے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے
کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اسرائیل پر بھی ہم حملہ کریں گے. یعنی کہ اب ایران اور اسرائیل کے بھی تعلقات جو ہیں وہ مزید اور خراب ہونے کی توقع پیدا ہو گئی ہے. تو ساری دنیا ہی لڑ رہی ہے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کوئی بھی نہیں بچا ہے. میرے خیال سے آپ اور ہم ہی بچے ہوئے ہیں فی الحال. تو نتن یہو نے ایک تو بڑی پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے. آدھا میرا ویلاگ جو ہے ایک نتن یہو اور ایک پاکستان کی طرف جب جائیں تو نواز شریف، ان لوگوں نے یہ اسٹیبلشمنٹ، بس یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ پوری دنیا میں. اگر یہ چند لوگ ٹھیک ہو جائیں تو میرے خیال سے دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے. تو نتن یاہو کی جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ فون پر بات چیت ہوئی ہے. اس کنورسیشن میں ٹرمپ جو ہے وہ نتن یاہو سے ناراض ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ایران کے سلسلے میں، یعنی کہ وہ ٹرمپ نہیں چاہ رہے تھے کہ ایران جو ہے نیوکلیر پاور بن سکے. اب جبکہ اس سلسلے میں ان لوگوں کی کنورسیشن ہو رہی تھی اور میٹنگز بھی ہو رہی تھی اور بات چیت بھی چل رہی تھی اور بات کسی جگہ پر پہنچ بھی رہی تھی، تو نتن یاہو کے ساتھ ٹرمپ کی اس سلسلے میں اس نے کہا کہ میں خود ڈیل کر رہا ہوں، میں خود ہی ڈیل کر لوں گا. اور نتن یاہو تم نہیں جانتے، لیکن اس سلسلے میں دونوں کے درمیان میں کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہ ان میں گرما گرمی پیدا ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد مودی حکومت نے بھارت کا ایک اسٹیلتھ طیارہ جو ہے وہ اس کو بنانے کا بھی اعلان کیا کہ ہم یہ خود بنائیں گے. اس طرح کے طیارے جو ہیں وہ اس نے خود بنانے کے لیے اپنے ماہرین کو اس کی اجازت دے دی ہے. اور یہ انہوں نے اسٹیلتھ طیارے جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کے اگینسٹ استعمال کرنے ہیں. تو مودی جو ہے وہ بڑی بری طرح اس وقت پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے وہ نا. تو نیکسٹ نیوز میں اب ہم کچھ ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ پاکستان میں 28 مئی گزرا ہے، جو کہ یہ اس دن کو وہاں پاکستان میں آف بھی تھا، چھٹی بھی تھی، عام تعطیل بھی تھی، کیونکہ وہاں پر ایٹم بم کا یہ اس دن کو منایا جاتا ہے. اور نون لیگیوں نے اس دن کو بہت زیادہ بنایا ہے اور ہر جگہ پورے اشتہارات میں آپ دیکھیں انہوں نے جتنے بھی اخبار میں بھری پڑی ہیں نواز شریف کی بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، جیسے کہ نواز شریف نے ایٹم بم بنا ڈالا تھا نا، تو جس نے بنایا تھا اس کا نام و نشان نہیں، اور نواز شریف کی تصویریں ہر جگہ، اور سارا پاکستان کا خزانے کا پیسہ اس قدر خرچ اس کے اوپر ہوا ہے اور وہ بھی بالکل بیکار. تو آپ کو میں یہ نون لیگیوں نے اس کے اوپر بڑی بریانی شریانی کھائی ہیں اور بوٹیاں چھوٹیاں کھائی ہیں. وہ کہتے ہیں بوٹیاں ابھی بھی کم. آپ کو میں چھوٹا سا ایک کلپ دکھا رہی ہوں، آپ خود دیکھیں، اس کے بعد مزید اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. تو ناظرین ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ کلپ کہ اس میں نون لیگی جو ہے وہ کس قدر بوٹیوں کے لیے ایک دوسرے کی پلیٹوں کو پڑھ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، جیسے ان لوگوں نے پتہ نہیں کون سا کام کیا. آپ دیکھیں تو وہ ایٹم بم تو ڈاکٹر اس کا فارمولا تو سارا ڈاکٹر قدیر صاحب نے بنایا تھا، اور نواز شریف نے اس میں کیا کام کیا، کیا کردار ادا کیا. اور پیسہ جو ہے وہ ان کے اوپر، ان کی بڑی بڑی اشتہارات پر ان کی ساری اخباریں بھری پڑی ہیں سوشل میڈیا میں. آپ دیکھیں کہ ان کی بڑی بڑی پکچرز لگائی گئی ہیں، کس قدر پیسہ جو ہے اس کے اوپر خرچ ہوا ہے. پھر اس کے بعد بوٹیاں کھانے کے لیے کس قدر تڑپ رہے ہیں نون لیگی نا، اور کس قدر پیسہ خرچ کیا گیا ہے. سارا پاکستانی غریب عوام کا پیسہ ہے، ان لوگوں کو روٹی کھانے کو ملتی نہیں اور نون لیگی جو ہیں وہ بوٹیاں کھا رہے ہیں. تو یہ کس قدر ملک میں زیادتی ہے. اور عمران خان صاحب ایسا نہیں کرتے تھے نا اصل میں، اسی لیے ان کو اندر بند کیا ہوا ہے نا، کیونکہ وہ سچا کھرا لیڈر ہے. اور یہ کھانے پینے والے ہیں، ان کو کہو تو ان لوگوں کو برا لگتا ہے، اس کو اٹھا لو، اس کو مار دو، بس یہی کچھ ہوتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ملی ہوئی ہے.
اور دن تھا ڈاکٹر قدیر صاحب کا. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایٹم بم تو انہوں نے بنایا, انہوں نے فارمولا دیا, اور اسی بندے کو انہوں نے کہ ان کے ساتھ کیا کیا نا, وہ پاکستان کی قوم سے بھی ناراض تھے ڈاکٹر قدیر صاحب. ایون وہ کہتے تھے نواز شریف نے کیا کیا, کیا تو میں نے ہے. بات تو بالکل صحیح ہے. اور ان کے آخری دنوں میں انہوں نے جو لاسٹ انٹرویو دیا تھا, روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر انہوں نے وہ انٹرویو دیا تھا. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اور ان کا کسی اشتہار میں اس کا نام و نشان نہیں ہے. اور نواز شریف بڑا کیپ پہن کر آیا ہوا ہے, بہت بڑا کارنامہ ادا کیا اس نے. جس نے سریے پائے کھانے, اس نے کیا کام کرنا ہے. پرچی لے کر تو وہ بیٹھ کے اوباما کے سامنے بیٹھتا تھا اور پڑھتا تھا. یہ ان کی لیول آف پرائم منسٹری ہاؤس ہے, یہ عالم ہے ان کا. پھر اس کے بعد جو خفیہ راز تھے ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا ڈاکٹر قدیر صاحب کے اوپر کہ جی خفیہ راز جو تھے وہ انہوں نے دوسرے ملکوں کو بیچ دیے. اس طرح کے چیزیں تھیں جو کہ ان کو پھر گھر میں ریسٹ کیے رکھا, اور آخری دم تک وہ گھر پہ یہ ریسٹ رہے, اور اسی نظر بندی میں. اور ایک دفعہ ان کو بائی فورس ٹی وی لے جایا گیا, اور وہاں پوری قوم کے سامنے ان سے معافیاں منگوائی گئیں. اور یہ 1990s کے ارلی کا ٹائم ہے جب ان کے ساتھ یہ کیا گیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر قدیر صاحب نے تو ایٹم بم بنایا تھا, اور اس کے بعد ان کی پکچرز کہیں پر بھی آپ کو کہیں دیکھنے میں نہیں نظر آئی. یہ میرے خیال سے سارے پاکستانیوں کے لیے کچھ شرم کی بات ہے, ان کو اس پر سوچنا چاہیے. اور بوٹیاں کس چیز کی کھا رہے ہیں, کام کسی نے کیا اور خود بوٹیاں کھا رہے ہیں, اور پاکستانی عوام کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستانی جتنے بھی محسن ہیں, جتنے بھی گریٹ لیڈر گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں, خیر اب تو ایک عمران خان صاحب ہی رہ گئے, باقی تو ان میں کوئی بھی گریٹ لیڈر نہیں ہے. تو ان لوگوں نے پاکستانیوں نے کیا ہے اپنے لیڈروں کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کی تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھا جائے, اٹھا کے پڑھا جائے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے قریب جب قائد اعظم صاحب تھے اور ان کی ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی, اور راستے میں ہی وہ دم توڑ گئی. یعنی کہ جس ایمبولینس میں ان کو لے جایا جا رہا تھا وہ ایمبولینس ہی خراب ہو گئی, اور راستے میں ہی وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. پاکستان بنانے والا بانی لیڈر, کتنا عظیم بندہ, اور اس کے ساتھ کیا کیا. پھر اس کے بعد نیکسٹ آپ لیاقت علی خان صاحب کا ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیں, اس کو بھرے جلسے میں ان کو گولی مار دی گئی. پھر نمبر 3 پر آپ دیکھیں کہ ایٹمی پروگرام شروع کرنے والے بھٹو صاحب, ان کو پھانسی دے دی گئی. یہ پاکستان کے لوگ اپنے لیڈروں کے ساتھ یہ حشر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں, ان کو ایٹم بم بنایا. اگر آج ایٹم بم نہ ہوتا تو انڈیا کب کا پاکستان کو کھا گیا ہوتا. ابھی یہ جو ابھی اس نے وار کی ہے, اسی میں یہ ہضم کر گیا ہوتا, جو اتنا سا ٹکڑا پاکستان کے پاس رہ گیا ہے. اور ویسٹ پاکستان تو چلا گیا تھا, تو مشرقی پاکستان تو چلا گیا تھا. تو ابھی یہ عبدالقدیر صاحب کی ہی وجہ سے یہ اتنا بچا, ایٹم بم بنانے کی وجہ سے. اور یہ انہوں نے یہ حشر کیا کہ ان کی ایک جگہ ایک پکچر ہی ایک اخبار پہ دے دیں. نہیں, نواز شریف نے کیا کیا ہوا ہے بھائی, وہ تو ملک کھا گیا سارا. پھر اس کے بعد ابھی آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں, ایک اللہ پاک نے قائد اعظم کے بعد اس کنٹری کو ایک سچا کھرا لیڈر دیا ہے, اور اس کو جیل میں بائی فورس بند کیا ہوا ہے. اس کی بیوی کو بند کیا ہوا ہے, یاسمین راشد صاحبہ کو کیا ہوا ہے, شاہ محمود صاحب کو, اور بھی کافی سارے لوگ ہیں, ان لوگوں کو کیا ہوا ہے. تو ابھی میں آپ کو ان کا چھوٹا سا ایک کلپ دکھا رہی ہوں جس میں کہ انہوں نے ایک نعت پڑھی ہے, آپ یہ دیکھیے, پھر اس کے بعد نیکسٹ بات کرتے ہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے پہ موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے پہ موجود ہے.
تو ابھی آپ نے عمران خان صاحب کا کلپ دیکھا کہ وہ ایک نعت پڑھ رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کے دل جو ہے وہ اس وقت بڑا سخت پریشان ہو گیا ہے، اور میں تو اپنی ہر نماز میں ان کے لیے خاص دعا کرتی ہوں، اللہ پاک ان کو صحت اور زندگی کے ساتھ اپنے گھر واپس لائے اور دوبارہ اقتدار دے اور اپنی بیگم کے ساتھ پھر رہیں۔ تو اس وقت میرا دل تو بڑا پریشان ہو گیا ہے۔ تو ایسے لیڈر جو ہیں اور ایسے انسان جو ہیں وہ دنیا میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد ابھی ایک عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ ایک امریکن وفد جو ہے وہ ان کو ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کل کے وی لاگ میں کہ ایک یونٹی ریزولوشن جو ہے وہ امریکہ میں تیار کیا ہے، جتنے بھی پاکستانی اور یہاں جتنے بھی اوورسیز لوگ ہیں مختلف تنظیموں سے یا جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی ہے وہ ساروں نے ایک مل کر یونٹی ریزولوشن تیار کیا ہے، جو کہ جو ولسن کے ذریعے ٹرمپ کو دیا جائے گا، اور پھر وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی وہ ملے گا وہ وقت، اور اس کے بعد میں بھی پاسبل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملا جائے۔ تو یہ اب بھی اس کے بعد مجھ سے تو سچی بات اور بات نہیں ہو رہی، یہ نیوز تو اور بھی ہیں۔ ان کی نعت سننے کے بعد عمران خان صاحب کو اس طرح دیکھ کے تو دل بڑا پریشان ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اینی وے، تھینک یو ویری مچ، خدا